ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ایام معدودات گنتی کے دن ہیں۔ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تو تم میں سے جو بیمار ہو او علی سفر یا سفر میں ہو، فعدت من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پچھلی آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت کا بیان تھا، اور اسی سے متعلق یہ آیت کریمہ بھی ہے۔ اور فرمایا گیا تھا پچھلی آیت میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے فرض کیے گئے، وہ کتنے ہیں، ان کی مقدار کیا ہے وہ بتایا نہیں گیا تھا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لیکن وہ بھی مبہم انداز میں، اور کہا ایام معدودات، گنتی کے دن، یعنی وہ ایک مہینہ رمضان کے جو روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو روزہ رمضان کا اگر فرض ہو گیا، اس کی شرائط پا لیے گئے تو وہ تو فرض ہے، لیکن کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں شریعت نے روزہ چھوڑ دینے کی یا روزہ قضا کر دینے کی یا اس کے فدیے کی شریعت نے رخصت دیا ہے۔ انہی رخصتوں کا بیان۔ پہلا، فمن کان منکم مریضا، جو بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، تو اتنے ہی روزے بعد میں وہ رکھ لے۔ بیماری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہلکی سی بیماری ہو گئی، سردی زکام کھانسی بخار، تو اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے، نہیں۔ بیماری کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیماری سنگین حد تک بڑھ جائے گی، یا کسی ماہر مسلمان ڈاکٹر نے یا طبیب نے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو ایسی صورت میں تمہاری صحت کے لیے سخت نقصان ہوگا اور بیماری بڑھ سکتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی خاتون ہو، امید سے ہو، اور روزہ رکھنے کی صورت میں بچے کو خطرناک حد تک نقصان کا اندیشہ ہو، اور ماہر مسلمان ڈاکٹر اس بات کو کہے، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس روزے کی قضا کرے۔ یا وہ لوگ، یا وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو کہ اگر روزہ رکھے گی تو دودھ نہیں ہوگا اور بچے کی صحت پر برا اثر پڑے گا، تو اس کے لیے بھی شریعت نے اجازت دیا ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے
اور پھر بعد میں جب یہ عذر ختم ہو جائے تو وہ اس روزے کی قضا کر لے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا پھر وہ شخص جو سفر میں ہو۔ سفر کا یہ مطلب ہے کہ شرعی سفر ہو۔ شرعی سفر کا مطلب کہ 92 کلومیٹر کی دوری طے کرنے کی نیت سے وہ نکلے اور اپنے شہر کے حدود سے باہر نکل جائے تو وہ مسافر ہے۔ مثلاً یہاں سے پونا جانے کے لیے آدمی نکلا اور بمبئی کے جو حدود ہیں وہ تھانے تک مانا جاتا ہے، تو تھانے سے کراس ہو گیا تو اب وہ مسافر ہو گیا، اب وہ روزہ جو ہے ترک کر سکتا ہے۔ اور پہلے چونکہ سفر میں دشواریاں تھیں، جو ہے اونٹ اور گھوڑے کی سواری، آدمی دن میں چلے، لو کے تھپیڑے چلتے تھے، دھوپ کی سختیاں ہوتی تھیں، موسم گرم ہوتا تھا، اس لیے جو ہے یہ رخصت دی گئی۔ لیکن اب تو سفر میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے زیادہ آرام سفر میں ہوتا ہے، لیکن یہ شریعت کی جانب سے جو ہے یہ ایک تحفہ ہے، ایک رخصت ہے، تو آدمی روزہ ترک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ترک نہ کرے اور سفر میں بھی روزہ رکھے تو یہ جائز ہے، اور یہ عزیمت پر عمل کہا جائے گا۔ تو ایسے شخص کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے اور بعد میں جب سفر سے واپس آ جائے، مقیم ہو جائے، یا جہاں پر سفر میں گیا ہے وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی اس نے نیت کر لی ہے، تو پھر وہاں پہنچ کر کے اطمینان سے وہ ان روزوں کی قضا کرے، لیکن قضا کرنی ہے۔ اور اگر مہلت نہ ملی، مثلاً جو ہے سفر سے واپس گھر پہ آیا اور ایسا بیمار پڑا کہ موت کے ایک دم دہانے پر پہنچ گیا، تو وہ ان روزوں کے جو ہے فدیہ ادا کرنے کی جو ہے وصیت کر جائے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ جو طاقت نہیں رکھتے روزے کی، فدیۃ طعام مسکین، وہ بدلہ دیں ایک فقیر کا کھانا۔ یہ اس کا دو صورت ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ ایسا کمزور اور بوڑھا انسان جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جسے شیخ فانی کہہ لیا جائے، یا وہ روزے کی اگر طاقت نہیں رکھتا ہے، اور یا وہ بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ اب بیماری سے جو ہے اس کو شفایابی کی امید نہیں ہے، اور تقریباً یقین ہو چلا ہے کہ یہ میری جو ہے زندگی کے آخری ایام ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ فدیہ کی وصیت کر جائے، اور اس کے لیے فدیہ ہے کہ وہ فدیہ دیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہوا، سخت بیمار ہوا، اب اسے بچنے کی امید نہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا، روزہ رکھنے کے بجائے اس نے فدیہ دینے کا حکم دے دیا، اپنے بیٹے کو فدیہ دیا گیا، اور پھر اللہ رب العزت کا ایسا فضل ہوا کہ وہ شفا یاب ہو گیا اور بھلا چنگا ہو گیا، تو اب اس روزے کی قضا کرنی ہے، اور جو فدیہ دیا گیا تھا وہ فدیہ صدقہ نافلہ بن جائے گا۔ یعنی فدیہ اس صورت میں قبول ہوگا جب کہ اس کے بعد روزہ رکھنے کی کوئی صورت باقی نہ بچے، تو اس صورت میں فدیہ قبول کیا جائے گا۔ اور اگر فدیہ دیا اور پھر جو ہے روزہ رکھنے کی صلاحیت اور طاقت اس کے اندر پیدا ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ فدیہ صدقہ نافلہ بن جائے گا، اور اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ تو وہ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں، اور وہ فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہی جو ہے ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ اور دوسری صورت اس آیت کی تفسیر کے یہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں
وہ بھی روزہ نہ رکھیں تو فدیہ دے دیں، اور فدیہ جو ہے ایک مسکین کا کھانا۔ تو یہ میں نے کل بتایا تھا کہ پہلے روزے میں اختیار تھا کہ آدمی چاہے تو روزہ رکھے چاہے فدیہ دے دے، پھر بعد میں وہ اختیار ختم ہو گیا، اور وہ اختیار اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس آیت کریمہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ پہلے آدمی چاہے تو روزہ رکھے چاہے فدیہ دے دے۔ تو اسی کا بیان اس میں ہے کہ اگر وہ طاقت رکھتا بھی ہے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتا ہے، تو پھر جو ہے ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ وہ اس روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور وہ جو اس کے بعد آیت آ رہی اسی آیت سے منسوخ ہو گیا، اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو اب جو رمضان کا روزہ پائے تو وہ روزہ رکھے ہی رکھے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو اپنی طرف سے بھلائی زیادہ کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ بھلائی زیادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فدیے کی جو مقدار ہے وہ بہت معمولی ہے، ایک مسکین کا کھانا ہے۔ جو صاحب ثروت ہوتے ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ بہت معمولی ہے یہ۔ تو اگر آدمی اپنی طرف سے ایک روزے کے بدلے میں 2 4 10 مسکینوں کو اگر وہ کھانا کھلا دے، یا ایک ہی مسکین کو 10 دنوں تک وہ کھانا کھلا دے، تو یہ اس کی جانب سے ایک بھلائی میں اضافہ ہوا۔ حکم شرع تو یہی تھا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو فدیہ ہو جائے گا، لیکن اس نے اپنی طرف سے ایک کے بجائے 10 کو کھلایا ہے، تو یہ جو ہے اسی کے حق میں بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بھلا ہے اگر تم جان دو۔ یعنی ان تمام صورتوں میں کہ آدمی بیمار ہے یا سفر میں ہے یا اس کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی وہ فدیہ دینا چاہتا ہے، ان تمام صورتوں میں تم روزہ اگر رکھو تو یہ تمہارے لیے بھلا ہی ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا یہ عزیمت ہے، اور سفر میں روزے کو چھوڑ دینا یہ رخصت ہے، اور عزیمت کے اوپر جو ہے عمل رخصت سے زیادہ افضل ہوا کرتا ہے۔ بلکہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص عزیمت کو چھوڑ کر کے رخصت پر عمل کرے، اور عزیمت اور رخصت کا یہ مطلب سمجھ لیجئے جیسے یہی سفر میں کہ جائز دونوں ہے، بس افضل اور غیر افضل کا فرق ہے کہ وہ افضل ہے یہ غیر افضل ہے اس کے مقابلے میں، ورنہ جائز دونوں ہے، گناہ کسی میں نہیں، ثواب دونوں میں۔ لیکن اولیاء کرام فرماتے ہیں جو شخص عزیمت کو چھوڑ کر کے رخصت پر عمل کرے وہ اس کے اندر روحانیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ جو رخصت کو چھوڑ کر عزیمت کو چھوڑ کر کے رخصت پر عمل کرے وہ شخص جو ہے روحانیت کے قریب بھی نہیں آ پائے گا۔ اس آیت کریمہ میں یہ تو روزے کے مسائل تھے۔ سال میں کچھ ایسے ایام بھی ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک عید الفطر کا دن اور بقرعید میں 4 دن، 10 11 12 اور 13، یعنی 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، 13ویں ذی الحجہ، اور ایک عید الفطر کا دن۔ ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی عورت امید سے ہو اور یا کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اسے اس بات کا اندیشہ ہو یا ڈاکٹر نے بتا دیا ہو کہ اگر روزہ رکھو گی تو بچے کی صحت کو خطرناک حد تک نقصان ہوگا، تو اسے بھی شریعت نے اجازت دیا ہے کہ وہ روزے کو ترک کر دے اور بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔